مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور ہماری افطار ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، اور رمضان کا یہ بابرکت اور رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ جو کہ اب ہم دوسرے عشرے میں ہم شامل ہو چکے ہیں، اور عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور دعا یہی کریں گے کہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بہت معروف نعت خواں اور جناب عزیز الدین عزیز خاکی صاحب پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال وہ بھی نہیں ہیں، اور آپ یقین کریں کہ بڑی ان کی یاد آتی ہے ہمیں، کیونکہ بڑی محبت سے اور شفقت سے وہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ مجھے کب لائن اپ کروا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بھی ایک ثنا خان مصطفیٰ کی تو ویسے بات الگ ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا مرتبہ اور اس کا جو اعزاز ہم نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کا جو ثنا خواں ہے، ان کا جو مدح خواں ہے، اس کو مسند حسان پہ بٹھایا اور حضور نے اس کو سماعت کیا۔ تو بس میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے خاکی صاحب کی، اور بھائی الحاج ذوالفقار علی حسین کی بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ بہت سارے ثنا خان مصطفیٰ، الحاج یوسف میمن صاحب، جناب خالد حسنین خالد صاحب، یہ بہت ثنا خان، اور میں تعارف اس لیے بھی کراتا ہوں کہ میرا جو اصل حوالہ ہے وہ بھی ناز شریف سے ہی ہے، تو میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے مہمانوں کا۔ آج بھی ہمارا بہت خوبصورت ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی بہت معروف نعت خواں، اور آپ حضور کی بارگاہ میں بہت خوشگلو کے ساتھ، آپ کے بہت خوشگلو اور بہت عقیدت کے ساتھ آپ اپنی عقیدتوں کو پیش کرتی ہیں، جویریہ سلیم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں۔ اور میرے ساتھ معروف ڈاکٹر ہیں آپ، اور آپ اسپیشلسٹ ہیں، نیورو سرجن ہیں، اور آپ کا تعارف میں کیا بتاؤں، بس آپ بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، جناب ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بہت بہت شکریہ، بزم عقیدت میں۔ جی، آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ معروف آپ ایکٹر ہیں اور کامیڈین ایکٹر ہیں، اور بہت زبردست شخصیت کے آپ بھی مالک ہیں، جناب شکیل شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ شہزاد بھائی، آپ سنائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں۔ شکریہ۔ میرے ساتھ موجود معروف نعت خواں جناب فیصل قادری صاحب، جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اس بزم میں بھی وہ موجود ہیں، جناب فیصل قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جویریہ، ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رب العزت پہ آپ حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ میں بندہ یاسی ہوں، میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، اور جن سے میں گزر جاؤں در کھول دے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں۔
صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ کریم نے بہت خوبصورت حمد کا نذرانہ پیش کیا اور ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ میں بات کروں گا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ ڈاکٹر پیر غلام نبی جیلانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود اور آپ ہمارے اسپیشل گیسٹ بھی ہیں اور مہمان خاص بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیا مصروفیات ہوتی ہیں رمضان میں آپ کی؟ رمضان کریم میں الحمدللہ جیسے ڈیوٹی پہ جانا اپنی، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو فوکس کرنا تاکہ کوالٹی ایشورڈ جو ان کو ہیلتھ سروسز مل سکیں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف، اور اس حوالے سے باقی جو رمضان کریم کے جو روٹین ہوتا ہے سب لوگ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نیرو اسپیشلسٹ ہیں، نیورو فیملی فزیشین، جی ہاں۔ تو اس میں کیا یعنی کہاں بیٹھتے ہیں آپ؟ سول ہاسپٹل میں بھی ہوتے ہیں، سرکاری ہاسپٹل سے؟ میں سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل سعود آباد ملیر میں بیٹھتا ہوں، اچھا، اور ویسے پرائیویٹی میں پریکٹس نہیں کر رہا کیونکہ ہماری مینجمنٹ کی پوسٹ ہے، اس وقت ہم اسی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا تو باقی جو ہے میری اسپیشلسٹی پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہے، اچھا اور نیورو فیملی فزیشین بھی ہوں میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پیشنٹ جو اس مرض میں جو مبتلا ہیں جی آپ انہیں خاص کیا کہیں گے آپ ہمارے دیکھنے والوں میں؟ دیکھیں، میں رمضان کریم کے حوالے سے اور اس قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، مثلا جیسے سر درد کے آتے ہیں، جی، یا آپ کے شائٹی کا ارک النساء کا جیسے درد ہوتا ہے، یا نیورولوجیکل جو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، مرگی ہوتی ہے، ایپیلیپسی ہوتی ہے، جی اس حوالے سے یہ تو پیشنٹس آتے ہیں ہمارے۔ میں تو ایک ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوں، میرے پاس کیونکہ ہر قسم کا پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ جو بھی مرض کی علامات ہو، جو آگاہی کے جو پروگرام ہوتے ہیں جی، آپ کے میڈیا کے اوپر یا پبلک گیدرنگز کے اندر یا آپ کے جو مختلف فورم ہیں اس پہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یا کتب کی صورت میں یا جریدے جو اخبار میگزینس ہوتے ہیں، اس میں جو بھی جہاں سے بھی آپ کو اس کی معلومات یا انفارمیشن ملتی ہے، ان علامات جو آپ آپس میں محسوس کریں تو فوراً اپنے قریب ترین جو مستند معالج ہے اس سے وہ رجوع کریں، وہ فردر اس حساب سے ریفر کرے گا۔ بس اللہ پاک ہمیں ہر مرض سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہماری جو ٹرانسلیشن کا جو آغاز ہوتا ہے اور ہم اس میں نا بالکل عام فہم گفتگو کرتے ہیں جس طرح روٹین میں ہمارے چلتا ہے۔ شکیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے یہ بتائیں۔ ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ آپ آدھا ہو گیا اب تو آپ کو بتائیے اچھا ہے تو جو گزر گیا وہ کیسا گزر؟ سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور ہمیشہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ڈفرینٹ لائف ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جی جی لائف سے کیا، اور خاص طور پر فنکاروں کی، کامیڈینس کی، جی، تو چینج ہی چل رہی ہے۔ لیکن افطار میں کیا اہتمام کرواتے ہیں؟ الحمدللہ میں کیا اہتمام جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے اور نیرو اسپیشلسٹ آف فیملی، تو میں میری صحت سے ماشاءاللہ ایسا لگتا ہوگا بہت کھاتا ہوں، جی جی، کہ میٹرو والے بھی جانتے ہیں کہ میں بہت ہی اس میں چوزی ہوں کہ بس تلی ہوئی چیزیں تو ڈیپ فرائی میں نہیں کھاتا بالکل، الحمدللہ بالکل نہیں کھاتے؟ نہیں، اللہ کا لاکھ پکوڑے اور سموسے بالکل نہیں، چکھ لیتا ہوں، وہ جو ضروری ہے افطار کی لوازمات میں شامل ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، ورنہ فروٹ چاٹ اور دہی بلے جو ہوتے ہیں بس، ادروائز یا یہ واٹر ملن وغیرہ، تربوز ہدوانا بھی کہہ دیں نا، وہ چیز یہ۔ اچھا فروٹ چاٹ کھاتے ہیں آپ؟ مکس چاٹ وداؤٹ شوگر۔ اچھا جی وداؤٹ شوگر؟ ہاں، شوگر ملا کے بھی بنتی ہے لیکن وداؤٹ شوگر، واہ واہ، وہ اور دہی بڑے اور بس وہ، یا بلیک وہ جو کالے چنے ہوتے ہیں، ہاں یہ بس۔ وہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ہم کرتے بالکل عام سی گفتگو اور وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات، اور ہم کریں گے انشاءاللہ آپ سے کچن میں ملاقات، جہاں ہماری شیف سارہ فرحان موجود ہوں گی، جو کہ آپ کو بتائیں گی ریسیپی، اور جو کہ آپ کے افطار کے جو دسترخوان ہوتا ہے اس کو دوبالا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت, اور میں اس وقت موجود ہوں کچن میں, اور شیف سارہ فرحان جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور اپنی خوبصورت ریسیپی آپ کو بتاتی ہیں. جی شیف السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد, کیسے ہیں میں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. شیف سب سے پہلے تو آپ ہمارے اسپانسرز کا تعارف کروائیں. بالکل شہزاد, کچن میں رونق, میں کہتی ہوں کہ اچھے کھانے, اچھے کوک ویئر کے ساتھ ساتھ اچھے اسپانسرز بھی آ جائیں ٹی وی اسکرینس پہ تو کیا ہی بات ہوتی ہے. اور ظاہر ہے وہ اوتھینٹک اسپانسر جن کا پروڈکٹ نہ کہ صرف جانا پہچانا ہو بلکہ ورکیبل بھی ہو, یعنی کہ آپ کو اور آپ کی صحت کو بنائے زبردست اور جاندار اور شاندار. سو اسی طرح سے حبیب کوکنگ آئل, جو کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے بھائی, اور جب دل کا معاملہ آ جاتا ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. حبیب کوکنگ آئل جو کہ دیتا ہے ہمیں بہترین کوالٹی اور بہترین بناسپتی, جس سے ہماری رہتی ہے صحت زبردست ماشاءاللہ. اور افطار میں شہزاد کے جو کوکنگ آئل سے تلی ہوئی جو چیزیں ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں وہ عموماً اوائڈ کرنی چاہیے, لیکن جب بات آتی ہے حبیب کی تو پھر کیا ہی بات ہے, آپ دل کھول کے کھا بھی سکتے ہیں, بنا بھی سکتے ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ہربیون ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہربیون کا سمر رس جو سرپ ہے وہ بناتا ہے ہمارے افطار کی شان کو اور جاندار. تو جب تک یہ شربت مشروبات نہ ہو ہمارے دسترخوان پہ ہماری افطاری مکمل نہیں ہوتی. بالکل یہی بات ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح اچھا کھانا اور اچھا کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اچھا کوک ویئر لینا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بہترین کوک ویئر جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے, اور اس میں ایس کے کا ٹاپ آف دا لسٹ فرسٹ سرفہرست ہے. ایس کے کوک ویئر دیتا ہے آپ کو بہترین کوالٹی کوک ویئر جو کہ 100% فوڈ گرینڈ ہے. آپ کی صحت کا رکھتا ہے بے شمار خیال, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب تو یہ ایکسپورٹ کوالٹی بھی پاکستان میں متعارف کروا دی ہے انہوں نے. اور رمضان کی اس بابرکت مہینے میں انہوں نے جو ہے ایس کے کوک ویئر نے لگا دی ہے بہترین سیل. آپ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں www.sk.com پہ, اور اپنی عید کو اور بقیہ جو بھی افطار ہے یا رمضان ہے ان کو بنائے اسپیشل ہمارے ساتھ. سو اب آ جاتے ہیں ہماری ریسیپی کی طرف. ریسیپی میں آج ہم کیا بنا رہے ہیں آپ کو آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا یہاں پہ انگریڈینٹس دیکھ کے. سو ہمارے پاس آج بننے جا رہے ہیں دہی بڑے, اور دہی بڑے کو ہم دہی بلے بھی کہتے ہیں, اور بھی بہت سارے نام, دہی بلے سو یہ چیزیں بہت سارے نام ہوتے ہیں. اور میں چونکہ یہ اس لیے بتا رہی ہوں, بنا بھی نہیں ہوں, ریسیپی بہت کامن ہے, لیکن اس کے اندر ہم ویریشن کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی ڈش جس سے ہم کھانے کے بعد ہیلدی بھی رہیں اور ہمارا جو ایک ڈائجسٹ سسٹم ہے نا وہ برقرار رہے. باقی آن اینڈ آف کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ آج کے ہمارے شو میں ڈاکٹر جیلانی موجود ہیں, تو ہم ان سے بالکل پوچھیں گے کہ جی اس کے اندر کیا نقصانات ہیں اس طرح کی جو ہم غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں افطار میں, تو آیا یہ کتنی حد تک جو ہے کتنی فیصد تک ہماری صحت کے لیے کتنی مفید ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے. سو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تقریباً 300 گرام دہی لے لیا, اور دہی کو اچھے سے آپ نے بیٹ کر لیا. اور بلینڈر میں چاپر میں بیٹ نہیں کرنا, کیونکہ وہ جھاگ آ جاتے ہیں یا فارم بن جاتا ہے تو وہ پھر اچھا نہیں ہوتا. آپ نے نارمل وسک سے, یا آپ کے گھر میں وسک نہیں ہے تو پھر نارمل گھریلو کانٹے سے آپ اس کو اچھے سے پھینٹ لیں یا بیٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے اسی طرح سے بول میں اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے. اس کے اندر ہم نے 1/4 ٹی اسپون کے قریب یا ½ ٹی اسپون کے قریب جو ہم نے نمک ایڈ کر دیا, سالٹ. اور یہ ٹوٹل آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کو سالٹی کھانا چاہتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے اس کو مکس کر کے رکھ لیا. اب آ جاتے ہیں جو دہی بڑے ہوتے ہیں یا بوندیا جسے ہم کہتے ہیں, جو اس سے بیسن سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے, عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم بیسن شہزاد جب بھی پھینٹتے ہیں بنانے کے لیے پکوڑے وغیرہ, تو ہم یا تو اس میں ایک بہت میجر مسٹیک کرتے ہیں, بنانے کے بعد ہم اس سے ریسٹ نہیں دیتے. جب بھی آپ بیسن پھینٹیں یا بنائیں تو اسے تھوڑا سا ریسٹ دے دیں 10 سے 15 منٹ کا, تو جو بیسن ہے آپ کا بہت اچھے سے جو ہے فلفی ہو جاتا ہے, اس میں کوئی سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اسے 10 سے 15 منٹ پہلے آپ اسے پھینٹ کے رکھ دیجئے. اب آ جائیں دوسری ٹپ پہ کہ جی جب بھی بیسن آپ لیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو ہاضمہ میں تھوڑا سا ایشو کریٹ کرتا ہے, اور ڈیلی ہمارے یہاں 30 دن تک یہ بیسن کا استعمال رہتا ہے دسترخوان پہ, تو آپ اس کے اندر ہینگ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, ہینگ کا پانی یا ہینگ یعنی کہ 1/4 ٹی اسپون سے بھی کم
बिल्कुल मामूली सी पिंच ऑफ हींग का पाउडर, हींग पाउडर, या फिर आप उसको पानी में डाइल्यूट करके वो आप ऐड कर दें, तो यकीन जानिए कि आपका जो पेट है या स्टमक है उसमें बिल्कुल कोई ख़राबी नहीं रहेगी और वो रात या नेक्स्ट डे तक वो बिल्कुल सेट रहेगा। यानी कि वो खाने के बाद बेसन के पकौड़े या इस तरह की चीज़ें खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आज की थी 2 टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। बेसन लिया, बेसन के अंदर हमने जो है वो नमक डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी, साथ साथ बेसन के अंदर 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, उसको अच्छे से फेंट के रेस्ट दे दिया और अजवाइन डाल दी। अजवाइन, यस, अजवाइन का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो पिंच ऑफ अजवाइन आपने डाल के इसको बूंदिया बना ली, जैसे कि मैंने एस के कुकवेयर के पॉट में जो है वो इसे ये आप देखें मैंने इसको रेडी कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है ताकि ये जो बूंदी है बेसन की ये अच्छे से फूल जाए, ठीक है जी। और अब हम इसको इस पॉट के अंदर जो है वो रख लेंगे, डाल देंगे, ठीक है। घर की बनी बूंदियों की बात बहुत अलग होती है एज़ कम्पेयर टू आप मार्केट से लेके और उसको बनाएं, तो बेहतर है कि आप घर में बहुत झटपट सी बन जाती हैं, तो आप घर में बनाया करें, कोशिश किया करें कि घर की जो बनी चीज़ें हैं वो आपके हेल्थ को नुकसान भी नहीं करती, ठीक है शहजाद। ये हमने जो है वो बूंदियाँ इस बॉल के अंदर ऐड कर दी हैं। साथ साथ अब हमने क्या ऐड करना है, अब हमने बनाना है इसका तड़का। तड़का होता है, तड़का होता है, तड़का होता है, राइट। सो जी तड़का जो है हमने रेडी करना है, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर घर की बनी हरा धनिया पुदीने की चटनी, ठीक है जी। हरा धनिया पुदीने की चटनी के अंदर हमने जल्दी से मैं आपको इसकी भी रेसिपी बता देती हूँ कि ब्लेंडर के अंदर आपने लहसुन लेना है, लहसुन की जवे 3 से 4, और इसके साथ साथ जीरा लेना है, साथ साथ नमक ऐड करना है, पुदीना और हरा धनिया ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें, तो ये हमारी हो जाएगी। और काला नमक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस काला नमक जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है खाने में भी और अरोमा भी इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। तो जी ये हमने पुदीने की चटनी ऐड कर दी। पुदीने की चटनी आप डिपेंड करता है कि आप कितनी खाना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। ये मैंने जो है वो इसे मिक्स किया और ये अपनी दही, मतलब हमारे जो यहाँ पे सेगमेंट रेडी हो रहा है, दही बूंदियों के ऊपर मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। साथ साथ ये जो मैंने पैन में एसके की ये ज़बरदस्त पैन में मैंने ऑयल लिया, हबीब कुकिंग ऑयल, और मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड करना है साबुत मिर्ची, यानी कि साबुत लाल मिर्च। ये थोड़ा सा जो है वो ये रेडी, और इसके साथ साथ कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते के बेइंतहा फायदे और फ़ायदे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है जब मैं देखें। साथ साथ मैंने इसके अंदर जीरा ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये साथ साथ मैंने जीरा, अब देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कड़ी पत्ते की। जी जवेरिया सलीम, खुशबू आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा आप बताएं, आपको भी हो ज़ाहिर है ख़वातीन को तो बहुत शौक होता है कुकिंग का, क्या अच्छा बनाती हैं आप? मैं इसका कुछ और जवाब देती थी लेकिन अब वो नहीं बनता। पहले कोई भी कहता था ना क्या अच्छा बनाती थी, बेवकूफ़। लेकिन मैं वाकई बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, जो मेरे घर में सबको मेरे हाथ की पसंद है। और देखा कितना अच्छा बेवकूफ़ बनाया। जी जी बोले, आपकी आवाज़ आ रही है। नहीं, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैं बाकी सारी चीज़ें बना लेती हूँ क्योंकि हम मेमन फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हमारी अपनी स्पेसिफिक डिशेस भी होती हैं, खाउसवे वगैरह, वो भी मैं अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और खड़े मसाले का कीमा वो भी अच्छा बनाती हूँ। वो भी अच्छा बनाती क्या बात अच्छा शकील भाई, हम ख़ास तौर पे हम देखते पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो टेस्ट हमें पाकिस्तान में मिलता है खाने का, ऐसा टेस्ट हमें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप, इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से? हाँ, ये कुछ माइग्रेट करके लोग आए थे वहाँ से ना, वो ये असल में जो मसाले आए, आपको पता है कि पड़ोसी ममालिक से यहाँ आके, और यहाँ पर तो अब आपको पता है तो आज भी हम देखते हैं वहाँ लिखा होता है बड़ी बड़ी होटल्स पे कि दिल्ली की बिरयानी, दिल्ली या बम्बई की बिरयानी, वहीं से दिल्ली से बेसिकली मसाले। हम तो वैसे भी सब हिजरत करके ही आए। हाँ सर, वो लेकिन कराची तो हब बन चुका है। खासतौर पर अभी आपने बताया था ब्रेक में बिरयानी, जी अब आप देख लें कोई 100 किस्म की बिरयानियाँ शहर में दस्तयाब हैं। माशाल्लाह। नली बिरयानी, हड्डी बिरयानी, खड़ी बिरयानी, बैठी बिरयानी, लेटी बिरयानी, मटका बिरयानी, कूंडा बिरयानी। अच्छा आप कौन सी पसंद करते हैं मुझे ये बताएं? नहीं, मैं जो सादी सिंपल घर में जो पकती है, कमजोरी है मेरी।
آپ سب کی باتوں کے دوران ہماری جو ہے ریسیپی ہو گئی ریڈی. سو یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کروں گی. ڈاکٹر صاحب یہ جو بیسن ہے وہ کس حد تک ہماری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے اور نقصان کرتا ہے رمضان میں اسپیشلی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے کوشچن اچھا کیا, اس میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چیزیں خریدتے وقت جو ہے وہ ملاوٹ شدہ نہ ہو, جو ہمارا المیہ ہے معاشرے کا. سب سے پہلے کوئی بھی اچھی چیز ہو اس میں ملاوٹ ہو تو وہ مضر صحت بن جاتی ہے. یہ آپ اس کو میک شور کرنے کے بعد پھر آپ گھر کی بنی ہوئی چیزیں جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حلال غذائیں پیدا کی ہیں یقیناً وہ جسم کے لیے مفید ہیں اور مفید صحت ہیں. اسی طرح یہ بیسن جو ہے ظاہر چنے کا آٹا ہوتا ہے, تو چنا جو ہوتا ہے اس کے اندر کیلشیم, فاسفورس, بون کے لیے, گروتھ کے لیے یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. مختلف جتنی بھی ہمارے غذائی جو کمپوننٹس ہوتے ہیں یا کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس حوالے سے ہاں ہر چیز کی زیادتی, اسلام ایک میانہ روی کی طرف فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ معتدل اور میانہ روی کے حساب سے چلیں گے تو آپ کے لیے مضر صحت نہیں ہوگا, مفید صحت ہوگا, کیا بات, صحت افزا ہوگا وہ. بہترین. اسی طرح آپ نے جو بیسن کے حوالے سے کہ بیسن بذات خود نقصان دہ نہیں ہے اگر وہ صحیح کوالٹی میں ہو, یعنی ٹائم اس کی مدت نہ گزر چکے. آپ خود شیف ہے ماشاءاللہ, بیسن کافی دن رکھنے کے بعد وہ کڑوا ہو جاتا ہے یا کیڑے لگ جاتے ہیں, تو یہ میک شور آپ نے کرنا ہے. اور بیسن جو ہے وہ اس کو پھر یعنی کہ آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ زیادتی کسی بھی چیز کی یا اسٹاک لا کے بھی رکھ لینا وہ بھی ایک زیادتی ہے جو خراب ہو جائے. ذخیرہ اندوزی پہ اسلام جو ہے وہ سختی سے منع کرتا ہے. جی شہزاد, ہماری شیف نے آپ کو بہت زبردست سی ریسیپی بتائی جو کہ آپ کے افطار کے دسترخوان کو کرتی ہیں دوبالا اور رونق دیتی ہیں. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور ہماری افطار ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. اور میں چاہوں گا کہ جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے, جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ
चाहता है। कलाम पेश किया आपने, अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। अच्छा शकील भाई, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आप एक्टर हैं और अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़तों से आपको नवाजा, आप किस तरह आपने कहा कि यार मैं कॉमेडियन जो है मैं अच्छी कर सकता हूँ, यानी आप कुछ भी बोलते थे लोग हंसते थे? लंबा है। हाँ मैं तो बात कर रहा हूँ 86 से, तो बहुत पुरानी हो जाएगी बात। हाँ, तो नहीं कॉमेडियन में कैसे, नहीं लोग आप कोई भी बात करते थे आप समझते थे यार मैं कॉमेडियन, जो कॉमेडियन नहीं मैंने कभी नहीं सोचा मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। तो बाद में आके जब 90 के अंदर मैं तो एज सिंगर बनने आया था, उससे पहले मैं डांसर बनने आया था। वाह वाह। 86 83 के अंदर माइकल जैक्सन आया था, जबकि हम छोटा था, लेकिन उसमें जो था फिर मोहल्ले में ग्रुप बनाया इस तरीके से, फिर अपने मैंने प्ले करने शुरू किए। अच्छा, दोस्त यारों के पैसे बर्बाद किए, उनसे ले लेके उस टाइम पे 3-4 हज़ार रुपये में ड्रामा हो जाता था। 4,000 में, जी हाँ, 87 88 90 हाँ बर्बाद किए अपने पैसे। दोस्त मेरे बेचारे किसी से 1000 किसी से 1000 किसी से 6-7 हज़ार में ड्रामा बेहतरीन। वाह वाह। 6-7 ड्रामे मैंने किए तो इनकी नज़र पड़ गई लोगों की कि यार ये कोई है। लेकर लाइब्रेरी पृथ्वी के बराबर में जो है वहाँ किए। वहाँ से फिर वो होता है ना कि बाज गश्त चलती है कि यार जी जी, तो उमर भाई तक तो पहुँचना ही मुश्किल था। उमर भाई या मोइन भाई, मोइन अख्तर भाई, अल्लाह पाक गरी की रहमत फरमाए, उमर शरीफ के अल्लाह पाक गरी की रहमत फरमाए। उमर भाई को भी उस्ताद तो हमारे उमर शरीफ भाई हैं। हाँ, तो वो बस फिर उन तक पहुँचे। वो फिर लंबी कहानी 91। अच्छा शकील भाई मुझे बताएं, कोई शख्स बहुत ज़्यादा गमज़दा हो, परेशान हो, ठीक है ना, तो उसको किस तरह आप हंसाएंगे, उसका मूड किस तरह चेंज करेंगे? कोशिश तो पूरी होती है, बाकी जी देखिए हंसाना तो सबका जारी है। बिल्कुल सही है। कह के लगाना वो तो हम खुद भी बंदे को अजीब सा लगता है कि मैं अगर बैठे बैठे भी कह के लगाना शुरू कर दूँ तो अजीब सा लगता है। मुस्कुराना या अच्छा मुस्कुराहट चेहरे पे लाना है तो ये तो सबका जारी है। हाँ, तो हम तो कोशिश करते हैं कि जी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें देखें। तो अब ख्वाह घर में कोई परेशानी हो, यानी मसला है कि हमारी शेफ बहुत परेशान है बेचारी, हाँ बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है, तो किस तरह आप इसका माइंड चेंज करेंगे सर? डिश की तारीफ कर दें आप, जो डिश बनाई हुई हो। यकीन कीजिए मैं एक टेलीविजन में वो चैनल है मुख्तसर बाथरूम के लोग, मुझे एज ए गेस्ट बुला लिया खालिद आलम भाई ने। अच्छा, बहुत बड़े हमारे एक्टर भी सिंगर बुला लिया। मुझे क्या शकील भाई कोई रेसिपी सोच के आ रही है जहन में? अच्छा, मेरे खानदान में किसी ने, मैंने तो की नहीं कभी, शेफ ही नहीं है। शेफ हाँ, मैंने सोचा टोमेटो चिकन, टोमेटो चिकन एक बार देखा इजी है। टमाटर डाल के और वो उनका चिकन डालना, चिकन के पीस जो क्यूब्स टाइप के होते हैं डाल। पहुंच गया वहाँ पे, लाइव था शो। अच्छा, टीवी का नाम नहीं बताऊंगा, ज़ाहिर है बना रहा हूँ कह शिकन में, बड़ी खुशबू आ रही है, गाने भी सुन रहे हैं, तेरी मेरी डाची दे गल विच अच्छा, लिया उनका है ना, वो भी सुना। साल में पहले आप सुना रहे, मैं पका रहा हूँ और ये इसमें क्या डर, इसमें अब थोड़ा धनिया, थोड़ा ये वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा ताज़ा रोटियां मंगवा लीजिए, नान। लाइव जा रहे हैं मतलब ताज़ा। वाह 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 वाह, बिल्कुल पूरा माइंड अप पे। मैंने कहा जी पहले बाइट आप लेंगे? खालिद भाई कह रहा है जी सबसे पहले मैं, बल्कि घर भी लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा दिया, भाई जल्दी से ब्रेक लेंगे, एक खूबसूरत सा ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करें जब तक मैं खा लूं। जैसी ब्रेक वही क्या बनाया तूने? वो बेड़ा हो गया, क्या बन गया वो। लेकिन बेचारे ने बाप से आके भी भाई बड़ा मजा आया, हमने फुल पेट होके खाया, पूरे स्टाफ ने खाया। यहाँ आपने मेरी रेसिपी पे ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया। शहजाद आप बताएं कि जब इफ्तार के बाद आप खाते हैं मेरी रेसिपीज तो कैसी होती हैं वो? देखिए सारा तो पाकिस्तान की मारूफ शेफ जी जी नहीं आप जो बनाती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहे हैं, इनको किसी ने शेफ बना दिया, क्या करें? हमने शहजाद सईदी को एज ए गेस्ट आप क्या अच्छा होता, कुछ लोग कहते हैं कम से कम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब हो गए या कि जी मैं ऑमलेट अच्छा बना लेता हूँ। कम से कम हर बंदा ये बोलता है कि ऑमलेट या अंडा फ्राई, चाय बना लेते हैं। चाय बना लेते। मैंने कह दिया जी मैं टोमेटो चिकन अच्छा बना रहा, बस वो पहली और आखिरी मरतबा उन्होंने बुलाया था मुझे। वाह वाह वाह, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बुलाया। अच्छा हमारी भाभी क्या अच्छा बनाती है? बहुत अच्छा बिरयानी, है बिरयानी और ये दाल चावल खास तौर पे। अच्छा, बिरयानी है। चावल का हमारे उसमें है कि चावल लाजमी, बस ये है कि चावल के बगैर मैं रह नहीं सकता।
ابھی تو رمضان میں بالکل نہیں چل رہا, بالکل نہیں تو افطاری میں پیٹ اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ بھر جاتا ہے. تو وہ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے ہمیں جب افطار کا جب دسترخوان لگتا ہے ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے جو نقصان دہ جو غذائیں ہمارے لیے؟ دیکھیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے, ساری چیزیں ہر ایج کے لیے خراب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ایج وائز ویری کرتا ہے. اگر آپ اوبیس ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے رمضان شریف میں روزے کو کم فرض اور پکوڑا سموسا زیادہ فرض بنا لیا. کیا بات, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اوپر سے اعلامی یہ کوئی ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لازمی کرنی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, مرغن چیزوں کو جو ہے کم کریں, تلی ہوئی چیزوں کو. فروٹ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, ہر غذا حلال جو اللہ کی نعمت ہے. ہم اس کے اندر ایک تو جو مشروبات ہیں گھر کی بنی ہوئی ہوں, یا جیسے ہمارے شکنجبین ہے, لیمن ہے, ان سے لیمو پانی ہے, وہ بھی اس سے بہترین بہت اچھی ہے وہ. اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں سیلڈ کا یوز کریں, اور فرائیڈ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں جس سے زیادہ مسالہ جات ہوں, یا کیونکہ ایک آپ کی فاسٹنگ جب تقریباً پورے دن کی ہوتی ہے, اچانک آپ معدے کو جو ہے نا اتنا بڑا لوڈ دے دیتے ہیں, اور پھر ہم سحری پہ رکھتے ہوئے بھی ہم اس طرح کر پانی جمع کر لیتے جیسے کوئی اونٹ سالوں سال چلتا ہے, ذخیرہ کر کے تربیلا ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی مقدار میں جسم میں پانی رہنا ہوگا رہے گا, باقی خارج ہو جانا ہے پانی نے, ٹھیک ہے. جی بالکل پوچھیں آپ. کہ وہ ہم جو مختلف چیزیں ایک ساتھ کھا لیتے ہیں, اس کا کوئی نقصان ہے؟ مختلف جیسے پکوڑے بھی, سموسے بھی, فروٹ بھی, دہی بڑے بھی, دہی بڑے بھی, اور وہ 8-9 چیزیں ہوتی ہیں, تو سب ایک ساتھ کھا لینا تو یقیناً اس سے یہ ہوتا ہے کہ تیزابیت بڑھ سکتی ہے, آپ کا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ہم نے دسترخوان کو جو ہے نا وہ جو روزے کا تھیم ہے اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. ہم اس طرح بلکہ رمضان شریف میں تو اور زیادہ ہم غذائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے سادگی سے افطار کریں اور کوشش کریں 1 یا 2 آئٹم ہو. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ماں باپ قربان ہو کہ ان کی سنت بھی ہے, آپ کھجور کے ساتھ افطار کر لیں, مشروب پی لیا, پانی پی لیا, جو بھی آپ نے, اس کے بعد آپ نے کوئی چکھ لیا ہے کوئی دانہ اور فروٹ تھوڑا کھا لیا, اس کے بعد گیپ دے دیں. ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھیں, تھوڑا گیپ دینے کے بعد پھر آپ کھانا نارمل سا کھا لیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اتنا کچھ کھا چکے ہوتے ہیں, پکوڑے, سموسے, دہی بلے میں ناراض نہیں ہوئے گا, اور کالے چھولے, سفید چھولے, سب چیزیں ہم پورا ایک دسترخوان لگا دیں. یعنی چوائس کرنے بھی عجیب لگتا ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں. ٹھیک ہے, کیا کھائیں. تو ہم نے سادگی اپنانی ہے خوراک کے اندر. آپ یقین کریں کہ اللہ کی اتنی بہترین نعمتیں موجود ہیں, فروٹ کی صورت میں, تازہ سبزیوں کی صورت میں, سیلڈ کی صورت میں. آپ رمضان سے مثبت فائدہ لیں, نہ کہ منفی فائدہ لیں. ٹھیک ہے, رمضان کریم کا میں نہیں کہتا کبھی منفی فائدہ ہوتا, لیکن آپ کا بیہیویئر آپ کو جو ہے وہ مضر صحت کی طرف لے جائے گا, یعنی صحت کو نقصان کر سکتا ہے. تو آپ نے لائٹ اور سمپل اس حساب سے کھانا, تاکہ آپ کی عبادتیں جو اور وقفے سے پانی پیتے رہیں. دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں انہوں نے کتنے مہنگے کر دیا. دیکھیں نا کہ اللہ کی وہ نعمتوں سے کافی لوگ فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے, کھا ہی نہیں سکتے. آپ کیسے لے سکتے ہیں تربوز؟ آپ جائیے پوچھئے, 250 روپے. جی 250, اور ایک تربوز 5 کلو کا جب تربوز ہوگا 250 روپے کلو, سوچیے تو صحیح آپ. اور دوسری بات میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان کریم کے اندر جو ہے اس کے روزے کے بہت بڑے فائدے ہیں. سائنٹیفک میں بات کر رہا ہوں, بینگ اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ, کہ یہ بلڈ شوگر لیول کو مینیج کرتا ہے. یہ آپ کے لپڈ پروفائل جسے ہم چکنائی کہتے ہیں, کولیسٹرول کہتے ہیں, اس کو مینیج کرتا ہے. یہ آپ کے ہائپر ٹینشن کو مینیج کرتا ہے فاسٹنگ. آپ کے جو ہے میٹابولزم, جو جسم کے اندر ایک بائیو کیمیکل میکینزم ہوتا ہے جس سے آپ کی گروتھ اور مختلف پروسیسز جو ہے متاثر ہوتے ہیں, اس کو یہ مینٹین کرتا ہے. زہریلے مواد جسم سے خارج کرتا ہے, ڈی ٹاکسیفیکیشن جسے کہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ نے پریشانی کی ابھی بات کی کہ کس طرح پریشان لوگوں ہنساتے ہیں. روزہ آپ کی پریشانی کو دور اس طرح کرتا ہے. کارٹیسول لیول جو اسٹریس ہارمون ہم کہتے ہیں, اس میں فاسٹنگ کے اندر وہ کارٹیسول ہارمون کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو پریشان آدمی ہوگا اس کی نیند بگڑی ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ہیلتھ کی جو WHO کی جو ڈیفینیشن ہے کہ اسٹیٹ آف بوتھ میڈیکل, فزیکل, مینٹل
स्पिरिचुअल सोशली वेल बींग, कि आप सोशली सेहतमंद हो, खाली बीमारियों का ना होना सेहतमंद नहीं कहलाता, आप सोशली फिट हो, स्पिरिचुअली फिट हो, मेंटली फिजिकली, रोज़ा इन तमाम चीज़ों को बेहतर करता है। तो कार्टिसोल लेवल कम होता है और उसके बाद आपका जो है, एक परेशान आदमी चाहता है कि मैं सो जाऊं सुकून की नींद, तो इसमें स्लीप प्रोमोटिंग हार्मोन होता है मेलेटोनिन, उसको ये इंक्रीज करता है, आप साउंड स्लीप करते हैं। आपने देखा आपको नींद बड़ी पुरसुकून आ जाती है रमज़ान करीम के अंदर। तो इस हवाले से, और फिर माशरती तौर पे जितनी भी इसके इम्पेक्ट हैं, यानी वो बुराइयां, वो क्राइम्स, वो इंसान के जिस्म में इतनी तब्दीली आती है, अगर वो रोज़े के थीम को फॉलो करे तो बहुत कम हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर साहब, ये महीना बहुत अजीम महीना है, बहुत अफजल महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है, और ज़ाहिर अल्लाह पाक ने मेहमान बनाकर हमारे में भेजा है इसको, तो ज़ाहिर बड़ा फजीलत वाला महीना है। मैं चाहूँगा जवेरी आप बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीय नात पेश करें, और उसके बाद हम आपसे लेंगे इजाज़त इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व